کیا دنیا اس واقعے کا انکار کر سکتی ہے کہ عید کے دن جب جنت سے آیا ہوا لباس، سبحان اللہ، امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے گھر تک آیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جنت سے جو سلک کے لباس آیا، رضوان جنت لے کر آیا، جب سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ کل کپڑے آ جائیں گے، کیونکہ صدیقہ کبریٰ ہیں، جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا وہ عالم کون و مقام میں ہو کے رہے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر یہ بھی تو کہا، آپ نے نانا سے فرمائش کی نا کہ ہر ایک کے پاس تو سواری ہے لیکن ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں کہ ہم عیدگاہ کیسے جائیں گے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کوئی نہ کوئی سواری ہے، تو اے نانا ہم کس سواری پر بیٹھ کے جائیں گے؟ تو کیا حضور امام حسین علیہ السلام کے لیے جو سواری بن گیا آپ سب جانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام دوش رسالت پر سوار ہوئے، کیا یہ آپ اسے فقط ایک دنیا کی محبت کے اعتبار سے دیکھیں گے؟ اگر آپ عام انسانی جبلت کے اعتبار سے دیکھیں، فطرت کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا کام ہے، اب یہ نانا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نواسے کے لیے ساتھ سواری بن کر انہیں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم حضور کے لیے جانتے ہیں کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول آپ نے جو کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے، جو حضور کر رہے ہیں وہ امر پروردگار ہے، یعنی عین حکمت پروردگار ہے کہ رسول اللہ امام حسین کے لیے ناقہ بنے، تاکہ اس سلسلے سے ہدایت کا اہتمام قیامت تک کے لیے ہوتا رہے، یا اللہ۔ اور جب کسی نے طنز بھی کیا کہ بڑی اچھی سواری مل گئی آپ کو، اور حضور نے فوراً جواب دیا کہ حسین سے کیوں کہتے ہو کہ بڑی اچھی سواری ملی، مجھ سے کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ملے؟ میر انیس علیہ رحمہ کے کلام میں آپ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال، امام حسین ید اللہ کے لال ہے، بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، کیا حفظ مراتب کا اہتمام ہے، سبحان اللہ، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال، جو جنت سے پوشاک آ گئی اس پر تو ہمیں خوشی ہے، ناکا نہیں کہ جس پہ چڑھے اب ہے یہ ملال، ناکا نہیں کہ جس پہ چڑھے اب ہے یہ ملال، عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، اور پیدل تو عیدگاہ میں جانا ہے ننگو آر۔ یہ امام حسین علیہ السلام میں تخیل کے لیے میر انیس کا ایک تخیل ہے کہ جس میں وہ سمجھانا چاہتے ہیں اس واقعی کی کیفیت کو، ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہو سوار، ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہو سوار، کہنے لگے حسین سے محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تمہیں نثار۔ ہاں آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، ہاں آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں، خود کائنات کے رسول سبحان اللہ ہم اونٹ بنتے ہیں، فرما کے یہ کمر پہ رکھا دامن قبا، سبحان اللہ، رکھ کر زمین پہ ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، رکھ کر زمین پر ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ۔ میں تو چشم تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب سید الانبیاء والمرسلین ناقہ بنے ہوں اور سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ان کے اوپر موجود ہیں، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکھ کر زمین پر ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ محلقہ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ محلقہ، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، دیکھیں حسین کے قدم کہاں ہیں، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا۔